على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درسوں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ بیان فرمایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس پر اللہ رب العزت دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ بغیر دلیل کے بھی اگر کوئی دعویٰ بیان کر دیتا، ہمیں حکم دے دیتا، پھر بھی ہم پر لازم تھا کہ اس کے مطابق زندگی گزارتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن ہمیں تسلی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی وحدانیت اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے عقلی اور نقلی اور وحی کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء پر آئی، وہ سارے دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلی دلیل کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اور سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اور دوسری دلیل لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی کسی ایک لمحے کے لیے بھی وہ بے خبر اور غافل نہیں ہوتا، اور یہ صفت معبود کے اندر ہونا ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے عابدین سے باخبر ہو۔ تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسری دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، ہر ایک کا خالق بھی صرف اللہ، مالک بھی صرف اللہ، اور متصرف فی الامور، یہ کائنات کا نظام چلانے والا اور اس کائنات کا سارا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ کے قبضۂ قدرت میں، جس کو ہمارے اصطلاح میں کہا جاتا ہے مختار کل، کہ ہر چیز کا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس دلیل کا جو مثبت پہلو ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، مثبت پہلو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا۔ آج اس کا منفی پہلو کہ مختار کل اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر اللہ کائنات کا نظام چلانے میں اپنے اختیارات کسی اور کو دینا چاہتے تو وہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ ان کو اپنے اختیارات دیتے۔ جس طرح لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور یہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس کا مقصد حقیقتاً کوئی بیٹا یا بیٹی بنانا نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا ان کا کہ جس طرح والدین یا والد اپنی اولاد کو کچھ اختیارات دے دیتا ہے، سارا کام وہ خود نہیں سنبھال سکتا تو کچھ کام اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے، کچھ اختیارات اپنے بیٹوں کو دے دیتا ہے، اور ایک باپ اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جائز خواہشات کو، اس کی کوئی بات نہیں موڑتا۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اور ولیوں کو اختیارات دے دیے۔ اللہ کے نبی اور ولی یا فرشتے اللہ کے سامنے اگر کوئی گزارش کریں تو اللہ الیاذ باللہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اللہ ضرور ان کی بات مانتا ہے اور موڑتا نہیں ہے۔ اس قسم کے عقیدے لوگوں نے بنا رکھے تھے، تو اس کو فرمایا کہ اگر اللہ اپنے اختیارات کسی کو دینا چاہتا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دیتا، لیکن اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھی کوئی اختیار نہیں دیا۔ کائنات کا نظام چلانے میں وہ صرف اور صرف اکیلا ہے۔ اور بے شمار واقعات قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے،
جن سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی مختار کل نہیں۔ مختار کل جو ذات ہوتی ہے وہ کسی وقت کسی اور کی محتاج نہیں ہوتی۔ مختار کل کسی سے ڈرتا نہیں ہے، مختار کل کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، مختار کل کسی وقت عاجز نہیں آ سکتا۔ اور آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ تو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والے تھے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے مانگت ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے تم سب کے سب فقیر ہو۔ اور اللہ الغنی مالدار، وہ اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، کسی لمحے بھی، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہ آپ قرآن مجید اٹھائیں اور دعائیں جو قرآن مجید میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، ہر نبی نے اللہ کو پکارا، ربنا ربنا ربنا۔ یہ ساری انبیاء کی دعائیں قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ سارے ہر موقع پر جب بھی ضرورت پیش آئی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مانگا۔ اور جو خود مختار کل ہوتا ہے اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور مختار کل وہ ہوتا ہے جس کی ہر مرضی پوری ہو، جو چاہے وہ کرے۔ لیکن آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات سنیں کہ ان کی ساری مرضیاں پوری نہیں ہوئیں۔ جو اللہ نے چاہا وہ پوری ہوئی، جب اللہ نے چاہا تو ان کی بھی مرضی پوری نہیں ہوئی، ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم 950 سال کا عرصہ تبلیغ کی، صرف تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا اپنا بیٹا کنعان وہ بھی مسلمان نہیں ہوا، آپ کی اپنی بیوی وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ بالآخر حضرت نوح نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا ان کو غرق کرنے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے حکم دے دیا کشتی بنا لو، اور آپ کے جو ماننے والے لوگ ہیں آپ اور ان کو اس کشتی میں بٹھا لینا، باقی سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، سوار ہوئے تو پانی غرق ہونے کے لیے پانی کا عذاب آیا۔ تو عذاب کے دوران ہی حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، کنعان جو کافر تھا۔ تو ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ابھی بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا اور آ جا کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا یہ عذاب، یہ پانی کا عذاب کوئی مسئلہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، الا یہ کہ اللہ جس پہ رحم کرے گا وہی بچے گا، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ وحال بینہم الموج، اسی دوران پانی کی ایک موج آئی، فکان من المغرقین، اور آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آج کائنات میں جتنی بھی اولاد ہے، جس طرح حضرت آدم کی اولاد ہے اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی وہ اولاد ہے۔ کشتی میں جتنے بھی سوار تھے، بعد میں جب کشتی جودی پہاڑی کے کنارے لگی تو بعد میں بھی سب پہ موت طاری ہوگی، صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو زندہ رکھا گیا، ان کی بیٹوں کی آگے نسل چلی۔ تو اس اعتبار سے جتنی بھی نسل کائنات میں موجود ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو اتنے عظیم الشان پیغمبر، لیکن اللہ کے عذاب کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اللہ کے عذاب میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے، اپنے بیٹے کو اسلام کی توفیق نہیں دے سکے، اپنے بیٹے کو، آپ کو یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے دل میں اسلام ڈال دیتے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے،
اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی نبی کا بیٹا ہوگا تو وہ ضرور مسلمان ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے والد کافر اور حضرت نوح کا بیٹا کافر، حضرت نوح کی بیوی کافر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر۔ حسب نسب اللہ کے ہاں کوئی نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میری بخشش ہو جائے گی، نہیں، اعملی، اپنے عمل کر، اللہ کے جو احکام ہیں وہ پورے کر۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی پاک کی بیٹی ہوں تو میری بخشش ہو جائے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اختیار نہ چلا، وہ اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خواب آیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ فوراً کر گزریے، مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی جائے اور گلا کٹ جائے اور چھری چل جائے، گلا کٹ جائے، اسماعیل ذبح ہو جائے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی مرضی یہ ہے کہ میرا گلا کٹ جائے میں ذبح ہو جاؤں، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسماعیل کو ایک خراش تک بھی نہ آئے۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی مرضی پوری نہیں ہوئی، مرضی پوری ہوئی صرف اور صرف اللہ کی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب چھری چلا رہے ہیں لیکن چھری اپنا کام نہیں کر رہی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آواز دی، بس کر ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جنت سے آپ کے لیے دمبا بھیجا ہے، یہ ذبح کر دو، میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا ہے، اور ثواب بھی آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مرضی پوری نہیں ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یوسف میرا بیٹا پیارا جس سے سب سے زیادہ محبت تھی 40 سال کی جدائی برداشت کی، حضرت یعقوب کی یہ مرضی نہیں تھی۔ اور اسی واقعے میں جب حضرت یوسف بکتے بکاتے عزیز مصر اور وزیر خزانہ بن گئے، بیٹے غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ جب گئے، ابھی پہچانا نہیں کہ یہ یوسف ہیں، تو ساتھ حضرت یوسف کے دوسرے بھائی بنیامین کو بھی بھیجا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹو جا رہے ہو، خیال کرنا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک تدبیر بتائی کہ تم سارے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہو، نبی کے بیٹے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم اکٹھے کہیں جا رہے ہو اور تمہیں نظر لگ جائے یا کسی کو حسد آ جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ خیال کرنا شہر میں جب داخل ہو وہ تو اکٹھے ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یہ ایک تدبیر بتائی۔ لیکن ساتھ ہی حضرت یعقوب نے فرما دیا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، میں یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں یہ صرف میری تدبیر ہے، اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں میری تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا یا بنیامین کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کو میں دور نہیں کر سکتا۔ ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم اگر اس کائنات میں چلتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کی کفر اور شرک کے علاوہ ایک گناہ ان میں یہ تھا کہ وہ مرد آپس میں بدفعلی کیا کرتے تھے، گندا کام کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان
فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن وہ اس قوم والوں کے لیے ایک امتحان تھا، وہ بھی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی ابھی نہیں پتا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ جب وہ آئے، قوم والوں نے دیکھا تو وہ بدماش قسم کے لوگ بھاگتے بھاگتے آ گئے اور آ کر کہا کہ خبردار یہ مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی اچھا بھلا آدمی نہیں؟ تواڈے چ کوئی بھی بندے دا پتر نہیں؟ الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی اچھا انسان نہیں کہ مجھے مہمانوں کے بارے میں تو مجھے رسوا نہ کرو کہ میرے مہمان ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، وہ یہ اصرار کرتے رہے کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اتنے پریشان ہوئے اور اتنے عاجز اور بے بسی کا اظہار انہوں نے اپنی زبان سے کیا اور فرمایا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی، یا میرے پاس کوئی اور جگہ ہوتی جہاں میں ٹھکانہ حاصل کر لیتا، کوئی سہارا ہوتا میرے پاس کہ میں تمہارا مقابلہ کر لیتا۔ لو ان لی بکم قوتا، کاش کہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی۔ جب یہ حالت دیکھی ان فرشتوں نے تو انہوں نے اظہار کر دیا کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انا ارسلنا، ہمیں تو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں ہم، اور انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، عذاب لے کر آئے ہیں اس جیسی قوم پر۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بھی حالت دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر وہ بھی مختار کل ہوتے، ان کو ہر چیز کا اختیار ہوتا، تو کبھی ان کی زبان پہ یہ الفاظ نہ ہوتے اور وہ اپنی قوم والوں کا مقابلہ کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ بھی مختار کل نہیں، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک حضرت موسیٰ کی قوم کا اور ایک فرعونیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ مجھے چھڑاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چھڑاتے چھڑاتے فرعونی کو مکہ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے بہادر، مکہ لگا تو وہ مر گیا، فقضى علیہ، مر گیا۔ اب بات پوشیدہ رہ گئی، کسی کو نہیں پتا، صرف وہ جو بندہ تھا صرف اس کو پتا تھا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی بندہ حضرت موسیٰ کی قوم کا وہ کسی اور فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، اس نے پھر آواز دی تو حضرت موسیٰ نے آج اس کو کہا کہ بھئی قصور اس کا نہیں لگتا، تیرا قصور ہے کہ کل بھی تو ہی لڑائی کر رہا تھا، آج پھر تو لڑائی کر رہا ہے۔ تو اس بندے نے سمجھا، حضرت موسیٰ چھڑانے کے لیے آئے، اس بندے نے سمجھا کہ شاید آج میری باری ہے، ایسا نہ ہو کہ آج مجھے مکہ لگ جائے اور میں چلا جاؤں اللہ کے پاس۔ تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ کو کہ آپ نے کل ایک بندہ مارا ہے، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ جب یہ لفظ اس نے کہے تو وہ جو فرعونی جس کے ساتھ یہ دوسرا بندہ لڑ رہا تھا، اس نے جب یہ سنا، اس کو بھی پتہ تھا کہ کل ایک بندہ مر گیا اور کوئی پتہ نہیں کس نے مارا ہے۔ وہ فوراً بھاگتا بھاگتا گیا فرعون کے پاس اور جا کر بتایا کہ یہ موسیٰ جس کی پرورش آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنے شاہی محل میں رکھا ہوا ہے، اس نے آپ کا بندہ مارا ہے۔ ابھی تک حضرت موسیٰ فرعون کے پاس رہتے تھے، ابھی تک وہیں پرورش ہو رہی تھی۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بندے بگائے کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اور وہاں حضرت موسیٰ کا کوئی ہمدرد موجود تھا، وہ جلدی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فرعون نے بندے بھیج دیے ہیں اور آپ کی خیر نہیں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدین کی طرف راستے میں چل پڑے، اور راستے کے اندر وہ بھی واقعہ موجود ہے، ایک کنویں کے پاس کچھ لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو بچیاں وہ اپنے جانوروں کو ایک کنارے پہ لے کر کھڑی ہوئی تھیں، ان کی باری نہیں آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کی ان سے بات چیت ہوئی کہ تم کیوں یہاں کھڑی رہتی؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں بندہ کوئی نہیں، ہم ہی پانی پلاتی ہیں، تو جب یہ مرد سارے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں تو بچا کھچا پانی ہم پلا لیتی ہیں۔
حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پلایا اور وہ جلدی اپنے گھر پہنچ گئی۔ اور وہ بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب وہاں پانی پلا کر حضرت موسیٰ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور وہاں دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ، آج میں اس وقت جس حالت میں ہوں، میرے پاس نہ مکان ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی اور سہارا ہے۔ اس وقت یا اللہ میں ہر قسم کی بلائی کا تیرا محتاج ہوں۔ اس وقت مجھے مکان کی بھی ضرورت ہے، مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، مجھے پینے کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں میں مسافر ہوں، میرا کوئی نہیں، پیچھے فرعون کے پاس رہتا تھا، وہاں سے تو بھاگ کر آ گیا ہوں، اب آگے کوئی ٹھکانہ عطا فرما دو۔ اللہ نے وہ ٹھکانہ بنایا کہ ان بیٹیوں نے جا کر بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو یہاں ہمارے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ نے جا کر اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے، حضرت شعیب نے وہیں اپنے گھر میں ملازم بھی رکھ لیا اور اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اور وہاں سے بھاگ نکلے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا اور اپنی محتاجگی اور بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر وہ بھی مختار کل ہوتے تو ان کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ سب سے اونچی شان والے ہمارے پیارے پیغمبر ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوں، وہ جو چاہے کر سکتے ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے ہر پہلو کو ظاہر کر کے ثابت کر دیا کہ نہیں، میری عبادت اور توحید والے معاملے میں میرے پیغمبر بھی میرے شریک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار واقعات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں، جن میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں۔ خود اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ پھر سوال ہو سکتا تھا کہ نبی پاک اپنے لیے مالک نہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہو کہ آپ لوگوں کے لیے آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، لیکن اس کا بھی اعلان کروایا، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ میں نہ تمہارے لیے بھی نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آپ نے یہی فرمایا، لا املک لک شیئا، میرے پاس جو دنیا میں مال و دولت ہے وہ جتنا چاہے لے لے، لیکن اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن میں تیرے ذرہ برابر بھی کام آنے والا نہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں اور یہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم تک پیغام پہنچاؤں۔ تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم میرے رشتہ دار ہو، کوئی تم میں سے میرا چچا ہے اور کوئی پھپھی ہے اور کوئی چچا زاد ہے، یہ حسب نسب وہاں کام نہیں آئے گا۔ لا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں کر سکتا، اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور غزوہ احد میں جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور شہید کرنے کے بعد ان کا مسلح کر دیا گیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں ناک کان زبان نکال دی گئی، اور اس قدر ان کا مسلح کیا گیا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ بعد میں حضرت حمزہ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ نے ان کو ہاتھ کے پوروں سے پہچانا کہ یہ حضرت حمزہ ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور آپ کی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش اور میت کے پاس کھڑے ہو کر قسم اٹھائی کہ میں اپنے چچا کے بدلہ لوں گا اور بدلے میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔
اتنا غم اور اتنی پریشانی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی تمہیں سزا دی گئی، لیکن اگر صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں حمزہ کے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا، اے پیغمبر آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ حمزہ کے بدلے جن کافروں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو اسلام کی توفیق دے دے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ صرف حمزہ کے بدلے میں جو 70 کافروں کو کیا قتل کرنا ہے، اللہ نے یہ کر کے دکھایا کہ جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وحش بن حرب، اس کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور وہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، آپ نے اس کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ تو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یہ کر لیں، آپ نے جو قسم اٹھائی ہے اس قسم کو توڑیں اور کفارہ ادا کریں، یہ قسم آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح آپ نے ایک موقع پر قسم اٹھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور یہ واقعہ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ عصر کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے پاس چکر لگاتے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی چیز کی تو وہ آپ منگوا کے دیتے۔ تو اس دوران کچھ دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں، ان کے ساتھ وہ آپ کی زوجہ تھیں، ان کے پاس آپ کچھ وقت زیادہ لگانے لگ گئے، کچھ دیر زیادہ رہنے لگ گئے۔ تو آخر آپ کی جو باقی بیویاں تھیں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگاتے ہیں؟ پتہ چلا کہ زینب شہد پلاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہاں وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو اب آپ کی ہر بیوی یہ چاہتی تھی کہ نبی پاک میرے پاس زیادہ وقت گزارے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ مشورہ کیا کہ جب نبی پاک آج آپ کے پاس آئیں تو ہم دونوں نبی پاک کو یہی کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت ہے، کیونکہ ہر وقت فرشتوں کو آنا جانا ہے آپ کے پاس، تو اس لیے پھر آپ شہد کھانا چھوڑ دیں گے اور زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ مشورہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، حضرت حفصہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی۔ آپ نے فرمایا میں نے اور تو کچھ نہیں کھایا، زینب کے پاس شہد کھایا۔ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کسی بدبودار پھول پر بیٹھ گئی ہو، اس سے بدبو آ رہی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ قسم اٹھا لی۔ فوراً جبریل امین آئے اور اللہ کا قرآن نازل ہوا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے حرام نہیں کیا تھا، امت کے لیے حرام کا فیصلہ نہیں کیا تھا، صرف اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اللہ نے فرما دیا آپ کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ یہ کہیں کہ میں آج کے بعد نہیں کھاؤں۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے جب قیدی 70 کافر قید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا، اکثر کا یہ مشورہ تھا فدیہ لے کر آزاد کر دو، ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں اور ان کو بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ کافروں کی دوبارہ ہمت ہی نہ ہو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا مشورہ مانتے ہوئے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں
کہ اس کے پاس کافروں کے قیدی موجود ہوں اور وہ زمین میں خون نہ بہائے، یہ نبی کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ چاہیے تھا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ جو عمر کا مشورہ ہے اللہ رب العزت کا بھی وہی مشورہ ہے۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ نے ڈانٹ دیا، اے پیغمبر آپ دنیا چاہتے ہیں، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ دوسرے تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، پوچھا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا عمر تو سچ کہتا تھا، تیرا مشورہ ماننا چاہیے تھا۔ آج اگر اس معاملے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا تو عمر تیرے علاوہ آج کوئی نہ بچتا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر یہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی نہ ہوتی کہ لکھا اس طرح تھا، اس طرح ہونا تھا، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تم پر بہت بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو خلاصہ یہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مختار کل ذات نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ جو وہاں جو واقعات مختار کل کی دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، اور معجزہ اللہ کی قدرت ہوا کرتا ہے۔ معجزہ وہ عام حالات کے لیے نہیں بلکہ وہ اللہ کی قدرت ہوا کرتا ہے جو انبیاء کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے، اور معجزہ دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ عقیدہ رکھنا یہ توحید کا ایک پہلو ہے کہ مختار کل ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید والا عقیدہ بنیاد ہے تمام اعمال کی قبولیت کا۔ تمام اعمال کی قبولیت کے دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق۔ صلی اللہ سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔